لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير۔ حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے سورۃ مومن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورت اللہ نے مکہ مکرمہ میں نازل کی۔ اس کی 85 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس میں 4 موضوعات ہیں جن پہ اللہ مالک نے گفتگو فرمائی ہے۔ نمبر 1 توحید۔ پچھلی سورت زمر کے اندر ساری کی ساری صورت میں توحید اور شرک کا رد تھا۔ اس میں 4 موضوعات ہیں۔ نمبر 1 پہ توحید، نمبر 2 قیامت اور اس میں آنے والے حالات و واقعات، نمبر 3 اسلام کے بنیادی عقائد کے متعلق گفتگو کی گئی ہے، اور نمبر 4 پہ جو مشرکین اور کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ اعتراضات اور مجادلہ جھگڑا کرتے تھے، ان جھگڑوں کا جواب دیا گیا ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی 2 لفظوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہا اور میم۔ یہ دونوں لفظ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ بارہا مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، یاد دہانی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ مالک نے یہ ایک بہت بڑا دنیا کو چیلنج دیا ہے کہ لفظ یہ وہی ہیں جو حروف تہجی کے اندر الف سے لے کر یا تک ہے، لیکن ان کو ملا کے ایک لفظ بنا کے اللہ نے کہا ہے کہ دنیا کے عقل رکھنے والے لوگوں مجھے اس کا معنی بتاؤ۔ آج تک کوئی شخص ان کا معنی نہیں بتا سکا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ان آیات کو پڑھتے جو سورت کے آغاز میں آتی ہیں، الف لام میم الف لام را الف لام میم را یاسین قاف صاد حامیم قاف ہا یا عین صاد، یہ سارے حروف مقطعات ہیں۔ آپ جب بھی یہ پڑھتے تو کہتے اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ جانتے ہیں۔ اور یاد رکھیں چند سالوں سے ہمارے ہاں ایک کیلنڈر رائج ہو گیا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے لوح قرآنی، قرآن کے لوح ہے، اور انہی کلمات کو لکھ کے نیچے لکھا ہوتا ہے آمین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ کس نے گھڑا پتہ ہی کوئی نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے یہ بات نہیں بتلائی ہمیں، اس کا معنی اچھا ہے برا ہے سزا ہے جزا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا، تو آمین کس بات پہ؟ اور پھر آمین کا مطلب ہے اللہ یہ قبول کر لے۔ اگر خدا نہ کرے اس میں ایسے کلمات ہیں جو ہماری سزا کے لیے یا ہماری ڈانٹ کے لیے ہیں، تو پھر یہ بات درست ہے کہ ہم کہیں کہ آمین اللہ قبول کر لے، یعنی اپنا ڈانٹ دے دے مجھے؟
یا اپنی سزا دے دے مجھے؟ العیاذ باللہ، یاد رکھیں جب بھی کوئی انسان دین کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسی بے وقوفیاں سرزد ہوتی ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے جو اسے دیکھے گا یا جو اپنے گھر میں لگائے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ کیا جب یہ لوگ نہیں لگاتے تھے اس وقت رزق نہیں ملتا تھا؟ تو یہ کلمات وہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتلاتے، اللہ اعلم بمرادہ۔ آج بھی بعض بیوقوف لوگ ان کا معنی بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا۔ حیی بن اخطب یہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم دین تھا، جس کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں بھی آئی۔ اسے اپنے علم پہ زوم تھا، کہنے لگا جی میں اس کا معنی بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بتا دو۔ کہنے لگا الف کا معنی 1، لام کا معنی 50، میم کا معنی 20، 50 اور 20 70 اور 1 71۔ پھر زور سے کہکا لگا کہ کہنے لگا کہ اس کا مطلب ہے آپ کا دین 71 سال کے بعد ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا مجھ پہ الف لام میم صاد بھی اتری ہے۔ اس نے کہا یہ اتنے اتنے ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھ پہ الف لام میم را بھی اترا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا یہ اتنے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مجھ پہ ہا میم عین سین قاف بھی اترا ہے، مجھ پہ کاف ہا یا عین صاد بھی اترا ہے۔ زور سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ مار کے کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ جو شخص بھی اللہ کے چیلنج کو قبول کرتا ہے کہ میں اس چیلنج کو پورا کروں، وہ ذلیل ہوتا ہے۔ اس لیے آج بھی بعض ملحد بظاہر وہ دین کے اسکالر یا ریسرچر سمجھے جاتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ ملحد ہیں، بے دین ہیں، جو دین کے اندر اپنی مرضی کا تغیر و تبدل کرتے ہیں۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ موسیقی کی دھنیں ہیں، نعوذ باللہ۔ جس موسیقی پہ اللہ نے ہمیشہ لعنت ڈالی ہے، قرآن میں اسی موسیقی کا تذکرہ کرنا تھا۔ اللہ رب العزت نے خوب کہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، حقیقتاً دل اندھے ہوتے ہیں۔ کہ جب انسان کا دل ہی اندھا ہو جائے پھر جو مرضی کہتا ہے۔ تو اس سے مراد اللہ اعلم بمرادی، اللہ اس کی مراد جانتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ پہلا اعتراض مشرکین مکہ کا یہ تھا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا نہ تو آپ دائیں ہاتھ سے کبھی لکھا ہے اور نہ ہی آپ پڑھے لکھے ہیں، کس طرح لکھ سکتے ہیں؟ اور یہاں بھی اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں انہوں نے نہیں بنایا، تنزیل الکتاب من اللہ، یہ نازل کی گئی کتاب ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ کون ہے؟ دو صفتیں یہاں یہ بیان کی۔ العزیز، جو غالب ہے، یعنی کوئی شخص اللہ کے معاملات میں خود مداخلت نہیں کر سکتا۔ سورۃ حاقہ کے اندر اللہ نے فرمایا، یعنی رسول اللہ کو مخاطب ہو کے وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَكَابِيرِ، اگر آپ اپنے پاس سے کوئی بات بنا کے کہیں کہ اللہ نے کہی ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم آپ کو دائیں بال لٹا لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر شارخ کاٹ دیں گے، فما منکم من احد عنہ حاجزین، دنیا میں کون ہے جو ہمیں پوچھے گا یہ کیوں کیا ہے؟
لیے یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ اجازت نہیں مرحمت فرمائی کہ کوئی بات اپنے پاس سے کریں، بلکہ جو وحی آتی ہے آپ تو صرف وہ بات کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل، اللہ نے واضح طور پہ سورۃ نجم کے اندر فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی زبان سے کوئی لفظ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو بھی آپ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اس لیے چاہے قرآن ہو یا دوسری باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ ایسی ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو العزیز، جو غالب ہے، العلیم، اور وہ علم والا ہے، اسے ہر بات کا علم ہے، صرف وہ ظاہری چیزوں کو نہیں، وہ یعلم ما تخفی الصدور، وہ تو تمہارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ پھر فرمایا غافر الذنب، گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کرنے والا۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، اور اللہ ایسا پروسیس دیا ہے مسلمانوں کو، جو انسان نماز پڑھتا ہے آٹومیٹکلی جو صغیرہ گناہ ہے یہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، جو دن کے اطراف میں نمازیں پڑھتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ ویسے ہی دھلتے چلے جاتے ہیں، اس کی یہ نیکیاں اس کی برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور دوسری یہ فرمایا وقابل التوب، توبہ کو قبول کرتا ہے۔ توبہ کون کرتا ہے؟ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ کہا توبہ کو قبول کرتا ہے جیسے کوئی کسی قسم کے گناہ ہو۔ ہم پچھلی سورۃ زمر میں پڑھ کے آئے ہیں، اللہ نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جتنا مرضی ظلم کر بیٹھے ہو، زیادتی کر بیٹھے ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ تو وقابل التوب، وہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ بلکہ ایک کافر جس نے ساری زندگی بری گزاری، کفر پہ گزاری، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں گزاری، اگر وہ آخری عمر میں آ کے اسلام کو قبول کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ ساری زندگی کی خطاؤں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ تو وقت دوسرا فرمایا وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تیسرا کہا شدید العقاب، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، اس کا انتقام بھی بڑا سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ کس کے لیے؟ جو بے توبہ مر جائے، جو کفر کی حالت میں مر جائے، جو نفاق کی حالت میں مر جائے، تو شدید العقاب، یاد رکھو اس کا انتقام بڑا سخت ہے۔ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بخش دے۔ ذی الطول، دو معنی یہ ہیں، ایک یہ کہ وہ بہت حوصلے والا ہے، دوسرا معنی وہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ 2-4 دفعہ اچھا رویہ نہ اختیار کرے، ہم سے اچھے طریقے سے نہ بولے، ہم کہتے ہیں جاؤ کام کرو، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، جب تم میرے ساتھ صحیح بات ہی نہیں کرتے تو میں کیوں تم سے کلام کروں۔ یا کوئی شخص ہماری بات کو مانے نہ، ہم اس سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں، یہ ہمارا حوصلہ ہے چھوٹا سا۔ اللہ کا کتنا حوصلہ ہے کہ دنیا کے اندر اس کی اطاعت کرنے والوں سے زیادہ اس کی مخالفت کرنے والے ہیں، اس کی فرما برداری کرنے والوں سے زیادہ اس کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اور ایسے ایسے گناہ، ایسی ایسی نافرمانیاں ہوتی ہیں، ذی طول اسی کا حوصلہ ہے، برداشت کرتا ہے۔ حالانکہ وہ کہتا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر میرا یہ کلمہ سبقت نہ کر گیا ہوتا کہ میں نے ہر انسان کو ایک مہلت کا وقت دینا ہے،
تو میں ایک لمحے میں فیصلہ کر لیتا کہ کون میری مخالفت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ بہت سی خباثتوں کے باوجود ہمیں رزق دے رہا ہے، بہت سے گناہوں کے باوجود اس کی زمین پہ رہ رہے ہیں، اور ہمیں ہر چیز میسر فرما رہا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں اس کا انتقام بڑا سخت ہے۔ ذوالطول بہت بڑے حوصلے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، یہ توحید کی بات پھر بتائی کہ شرک چھوڑ دو، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ، صرف وہ ہے۔ وَإِلَيْهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور یہ یاد رکھو لوٹ کے تمہیں اسی کے پاس جانا ہے، اسی کے سامنے اپنی زندگی کے معاملات کا جواب دینا ہے۔ تو یہ ساری صفات سورت کے آغاز میں 6 صفتیں اللہ کی بیان کی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ اس لیے توبہ کر کے مرو اور نیکیوں کی زندگی گزار کے مرو۔ یہی چیزیں ہیں جو انسان کو آخرت میں عزت بخش سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے محفوظ فرمائے، اور جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں اللہ رب العزت ان معاملات میں ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اور اپنے غصے، ناراضگی اور اپنے انتقام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔